حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہوئے تھے تو امیر تھے، مرتے دم تک بھی وہ امیر رہے، ان سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوا۔ لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں تو تھوڑے وقت کے لیے امیر رہتے ہیں، تھوڑے وقت کے لیے رزق سے مالا مال رہتے ہیں، لیکن پھر غریب تر غریب بن جاتے ہیں، رزق ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ حضرت مجھے بتایا جائے کہ وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، رزق مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے انسان، 5 بدترین گناہ ایسے ہیں جو انسان کا رزق ختم کر دیتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 بدترین گناہ ہیں کون کون سے؟ فرمایا نمبر 1 سود کھانا۔ سود کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے اور دیتے ہیں، جو لوگ ضرورت مندوں کو، مجبوروں کو 1 روپیہ دے کر 2 روپے وصول کرتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کی طرح قبروں سے اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، ان کے چہرے بھی مسخ کر دیے جائیں گے جو دنیا میں سود کا کاروبار کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو، مجبور لوگوں کو 1 روپیہ دے کر 2 روپے وصول کرنے والے لوگ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو، کیا تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ گناہ کرنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں آقا، ہمیں اس گناہ سے سخت نفرت ہے۔ فرمایا سنو، اپنی سگی ماں کے ساتھ گناہ کرنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا سود کھانے کا ہے۔ تم سود کیوں کھاتے ہو؟ رزق ختم کرنے کی جو مین وجہ ہے وہ ہے سود کھانا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک نئے مکان کی تلاش میں تھا، میں ایک نیا مکان خریدنا چاہتا تھا کہ ایک سود خور شرابی میرے پاس آیا، کہنے لگا حضرت یہ جو مکان ہے نا بڑا ہی نرالا خوبصورت عالی شان مکان ہے، یہی آپ خرید لیں، میں بھی اسی محلے کا رہائشی ہوں، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں، آپ نہ تو کسی سے پوچھیں نہ کسی سے مشورہ لیں، یہی مکان خرید لیں، یہ مکان بہت ہی عمدہ ہے، اس میں کوئی بھی عیب نہیں، اس میں کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا او نادان، اس سے بڑا عیب بھلا کون سا ہو سکتا ہے کہ تو میرا ہمسایہ بن جائے گا، تو میرا پڑوسی بن جائے گا، تو سود خور، تو شرابی، تو جہنمی، اس سے بڑا عیب بھلا کیا ہوگا کہ تو میرا ہمسایہ بن جائے گا، اور جہاں تو جیسا ہمسایہ رہتا ہو وہ مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو بھی مہنگا ہے، اور ہاں تیرے مرنے کے بعد اس مکان کی قیمت 10 گنا اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا دوسرا گناہ کسی نیک متقی عورت پر تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورتیں جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہیں، جن پر ہر وقت ہر گھڑی رحمت کی بارش برستی رہتی ہے، جو نمازی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، تہجد گزار ہیں، باپردہ ہیں، نیک متقی پرہیزگار عورتیں ہیں، جو لوگ ایسی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورت انہیں معاف نہیں کرے گی جن پر انہوں نے تہمت لگائی۔ جس طرح ایک ماں اپنی لاڈلی اولاد کے خلاف ایک حرف بھی سننا پسند نہیں کرتی، سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندے کے خلاف ایک حرف بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا عمر رسیدہ خاتون آئی، کہنے لگی حضرت میں کافی دور سے آئی ہوں، میرا ایک شوہر تھا جس سے میں بڑی محبت کیا کرتی تھی، بڑا پیار کیا کرتی تھی، آج سے 30 سال پہلے میرا شوہر فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اب روزانہ میرے خواب میں آ کے کہتا ہے ایک بار آ کے قبر کھودو، میرا چہرہ تو دیکھو۔ 30 سال پہلے مرنے والا میرا شوہر جس سے میں دل و جان سے محبت کیا کرتی تھی، وہ روزانہ میرے خواب میں آ کے کہتا ہے ایک بار آ کے میری قبر کھودو، میرا چہرہ تو دیکھو۔
حضرت میں کافی دور سے آپ کے پاس چل کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ چلتے ہیں تیرے شوہر کی قبر پر۔ قبرستان چلے گئے۔ حضرت نے پوچھا بتا تیرے شوہر کی کون سی قبر ہے؟ کہا یہ قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، تھوڑی دیر کے لیے روتے رہے، دعا بھی کرتے رہے۔ خشیت الہی کے بعد، دعا کرنے کے بعد حضرت نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے قبر کے اندر سونے والے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اے قبر کے اندر سونے والے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم قبر پھٹی، اس کے اندر سے ایک ایسا انسان کھڑا ہوا جسے دیکھ کر اس بوڑھیا نے ایک چیخ ماری، زوردار چیخ ماری، زمین پر گری بے ہوش ہوگی۔ اس صورت کا ایک انسان کھڑا ہوا کہ اس کا بدن تو انسانی تھا مگر اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا، اس کی صورت مسخ کر دی گئی تھی۔ وہ عورت بڑھیا بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا جس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا، پوچھا او نادان تو دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے تجھے اتنی بڑی سزا ملی، اتنا بڑا عذاب ملا کہ تیرا چہرہ مسخ کر دیا گیا؟ اس نے کہا حضرت بس ایک عادت کی نحوست نے میرے چہرے کو مسخ کر دیا، ایک گناہ کی نحوست نے میرے چہرے کو مسخ کر دیا۔ کون سی عادت، کون سا گناہ تھا؟ کہتا ہے میں نیک عورتوں پر تہمت لگاتا تھا، نیک عورتوں پر لگائی گئی تہمت نے میرا چہرہ مسخ کر دیا۔ کل قیامت کے دن بھی میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ مر جانا، مٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، پاش پاش ہو جانا، شرک نہ کرنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو زمین و آسمان کے برابر جتنے گناہ کرنے والے لوگوں کو بخش سکتا ہے، مغفرت کر دے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ زمین و آسمان کے برابر جتنے گناہ کرنے والے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بخش دے گا، مگر سنو شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشے، مشرک انسان کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا، اس سوچ کی بنیاد پر کہ یہ زندگی میں خوش کیوں ہے، کسی کی خوشیوں کا جنازہ نکالنے کے لیے، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے اس پر جادو کرنا، اس کی خوشیوں کا جنازہ نکلوانے کے لیے، اس کا رزق ختم کروانے کے لیے جو شخص جادو کرتا ہے، فرمایا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا جس نے کسی پر جادو کیا۔ جب وہ مرے گا ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا، مسلم بن کر نہیں مرے گا۔ جب وہ مرے گا روح نکلنے سے پہلے شیطان آئے گا، کہے گا بیٹے میں تیرا باپ ہوں، اس کے باپ کے روپ میں آئے گا، باپ کی شکل میں آئے گا، بیٹے میں تیرا باپ ہوں، دیکھ تیرے دادا یہودی بن کر مرے، تیرے پردادا یہودی بن کر مرے، بیٹے تو مسلمان بن کر کیوں مر رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، تو بھی یہودی مذہب قبول کر کے مر، تو بھی یہودی مذہب لے کے جا۔ الغرض یہ شیطان کی باتوں میں آ کر یہودی مذہب قبول کر کے اس دنیا سے دفع ہو جائے۔ مال کے ہونے کے باوجود بھی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کرنا، کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، کسی پیاسے کو پانی نہ پلانا، یہ وہ عمل ہے جو عبادت کو، نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ فرمایا اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع مت کرو جس کے نیچے سوراخ ہی سوراخ ہوں۔ کسی اللہ والے نے ایک لوہار کو دیکھا کہ وہ آگ کے اندر جلتے سرخ لوہے کو اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر رہا ہے، آگ کے اندر جلتے لوہے کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے رکھتا ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ آگ اس کے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی تھی۔ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر سلام کیا، پوچھا اے اللہ والے آپ اس مقام و مرتبے پر کیسے فائز ہوئے؟ آپ آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی، آپ میرے لیے بھی اللہ سے ترقی اور درجات کے لیے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے مقام پر پہنچا دے،
ہے گرم لوہے کو ہاتھ سے پکڑنے والا شخص روتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے دوست، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جن میں سے تو مجھے سمجھ رہا ہے، مگر اب جب تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو حقیقت واضح کر ہی دیتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بہت بڑا گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، پاپی تھا۔ ایک مرتبہ ایک لالا رخ حسینہ عورت میرے پاس آئی، ایک حسین و جمیل عورت میرے پاس آئی جس کو اللہ نے 14ویں رات کے چاند کی طرح حسن دیا ہوا تھا۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ جس قدر وہ حسین و جمیل تھی اس سے کہیں زیادہ وہ اللہ کی محبوبہ بھی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار تھے۔ خوبصورت چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار تھے۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں، اگر ہو سکے تو میرے بھوک سے بلکتے بچوں کے لیے کوئی راشن پانی دے دے۔ کہتا ہے جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے دل میں اس سے لذت اٹھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے کہا تم ایسا کرو، میرے ساتھ گھر چلو، وہیں تمہاری ضرورت کا ہر سامان مہیا کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ خوبصورت عورت میرے گھر آئی۔ میں اسے تنہائی میں لے گیا، جب اس کی طرف بڑھا گناہ کرنے کے لیے، لذت اٹھانے کے لیے، جب اس خوبصورت عورت کی طرف بڑھا تو اس کے منہ سے ایک بے ساختہ جملہ نکلا جس جملے نے میرے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ جب میں اس نیک عورت کی طرف بڑھنے لگا، گناہ کرنے کے لیے بڑھنے لگا، تو اس نیک عورت نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے کہا، اے رات کو دن میں بدلنے والے رب، اے رات کو دن میں بدلنے والے رب، اے مجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والے رب، اے مجھے غریب اور اس حیوان کو امیر کرنے والے رب، مجھے غریب اور میری عزت کو لوٹنے والے اس حیوان کو امیر کرنے والے رب، تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ میری عزت محفوظ رکھ، میری عزت کی حفاظت فرما اور مجھے اس درندے کی درندگی سے بچا لے۔ کہتا ہے وہ عورت ایسے کانپنے لگی، وہ خوبصورت عورت ایسے کانپنے لگی جیسے کوئی کشتی سخت آندھیوں میں ہچکولے کھاتی۔ میں نے اس سے پوچھا، اے عورت، یہ اضطراب، یہ کپکپاہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ سے فریادیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، محض اللہ کے خوف سے رو رہی ہوں، چیخ رہی ہوں، عزت کی حفاظت کی اللہ سے بھیک مانگ رہی ہوں، محض اللہ کے خوف سے کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں، کیا کہوں گی کہ میں تیری طرف سے دی گئی بھوک برداشت نہ کر سکی، تیری طرف سے آئی گئی مصیبت برداشت نہ کر سکی، آزمائش برداشت نہ کر سکی، تیری نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کرنے پر آمادہ ہو گئی، تیری نافرمانی پر آمادہ ہو گئی۔ سوچ رہی ہوں اگر گناہ کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کیا یہی کالی شکل لے کر جاؤں گی؟ یہ کالی شکل لے کر، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر اللہ کو دکھاتے ہوئے مجھے شرم نہیں آئے گی، مجھے حیا نہیں آئے گی۔ قیامت کی شرمندگی سے بچنا چاہتی ہوں، اس دن کی شرمندگی سے بچنا چاہتی ہوں، اللہ سے فریادیں کر رہی ہوں، مالک مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ کہتا ہے یہ سنتے ہی میں سوچ میں پڑ گیا کہ جس عورت نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی گناہ نہیں کیا وہ اس قدر کانپ رہی، جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی گناہ نہیں کیا، نیک ہے، متقی، پرہیزگار ہے، غربت کی ماری، وہ اس طرح کانپ رہی ہے، وہ اس قدر کانپ رہی ہے، اور میری جو ساری عمر گناہوں میں بیت گئی، مجھے تو زیادہ کانپنا چاہیے، مجھے تو زیادہ افسوس کرنا چاہیے، مجھے تو زیادہ آنسو بہانے چاہیے، مجھے تو اس سے کہیں زیادہ رونا چاہیے۔ بس پھر کیا ہوا؟ میں نے دل سے توبہ کی، دل سے توبہ کی، میں نے اسے بہت سارا مال دے کر باعزت رخصت کر دیا۔
ایک منٹ کے اندر اندر اس کی غربت ختم کر دی، باعزت اسے رخصت کر دیا۔ کہتا ہے اسی رات بستر پر لیٹا، میری آنکھ لگی، خواب کی دنیا میں کیا دیکھتا ہوں، وہ عورت جنت میں ٹہل رہی، جنت میں ٹہل رہی ہے اور ساتھ میں دعا بھی دے رہی ہے، یا اللہ جس نے تیرے غریب کی بیٹی کی عزت محفوظ رکھی، جس نے تیرے غریب شخص کی بیٹی کی عزت محفوظ رکھی، اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دے تو اس پر دنیا کی آگ بھی حرام کر دے۔ جس نے تیری بندی کی عزت محفوظ رکھی، اسے معاف کر دیا، ساتھ میں اسے راشن پانی بھی دیا، اس کی مدد بھی کی، جس نے میری عزت محفوظ رکھی اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دے اور دنیا کی آگ بھی حرام کر دے۔ کہتا ہے اس دن سے آج تک آگ میرے جسم پر اثر نہیں کرتی، اس دن سے جس دن سے اس عورت نے خواب کی دنیا میں مجھے دعا دی، اس دن سے لے کر آج تک دنیا کی آگ میرے ہاتھوں پر اثر نہیں کرتی۔ یہاں پر واضح ہو گیا جو کسی غریب کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ بھی حرام کر دیتا ہے اور دنیا کی آگ بھی حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی ہے۔ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن سخاوت، کسی غریب کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو عبادت سے کہیں زیادہ پسند ہے۔ آج میرے معاشرے میں کچھ عورتیں اس طرح کی بے باک ہو گئی ہیں کہ شوہر ان کے اندر خوف ڈالنے کے لیے، ان کے اندر ڈر ڈالنے کے لیے کہ یہ سیدھی ہو جائیں، تو میں سے باز آ جائے، لڑائی جھگڑے چھوڑ جائیں، تو شوہر انہی طلاق کی دھمکی دیتا ہے، شوہر بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، یہ سہم جائیں، تو بجائے سہمنے کے، بجائے سہم جانے کے، بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کھانے کے، بجائے رونے کے، بجائے شرمندہ ہونے کے، بجائے گناہوں کی معافی مانگنے کے، غلطیوں کی معافی مانگنے کے، الٹا جواب دیتی ہیں، اگر ہے تو باپ کا تو دے مجھے طلاق، ہے تو باپ کا تو دے مجھے طلاق، ہے تو باپ کا تو دے مجھے طلاق۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، ڈر اس باپ سے۔ زبردستی شوہر کے ہاتھوں لی گئی طلاق کی پرچی جب بوڑھے باپ کو دکھائے گی، وہ بوڑھا باپ جو ابھی تک تیرے جہیز کا قرض اتار رہا ہے اور تیرے جہیز کا قرض اتر نہیں پا رہا، اس نے تیرے جہیز کے لیے لوگوں کے آگے بھیک مانگی، ہاتھ پھیلایا، ایک ایک روپیہ اکٹھا کیا، ایک ایک دن کا اکٹھا کیا، بوڑھی کمر پہ بھوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے ایک ایک روپیہ اکٹھا کرتا رہا کہ میری بیٹی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، میں نے بیٹی کے لیے جہیز خریدنا ہے۔ اس نے قرض اٹھایا، ابھی تک اس نے قرض اتارا نہیں، اور تو زبردستی طلاق لے کر طلاق کی پرچی جب بوڑھے باپ کو دکھائے گی تو کیا خیال ہے وہ بچے گا؟ وہ مر نہیں جائے گا؟ بوڑھے باپ کی عزت کا خیال کیوں نہیں کرتی؟ بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کا حیا کیوں نہیں کرتی؟ خدا را میری بہنوں، بوڑھے ماں باپ کا منہ دیکھ لیا کرو، اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ مت کیا کرو، کیونکہ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی۔ جو طلاق کا مطالبہ کرے اس پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی، اور ساتھ میں کہا یہ میرا بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور جو عورت عدالت میں جا کر طلاق وصول کر لے، الٹا شوہر کو ہی طلاق دے دے، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، نیک عورتیں طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی، بلکہ نیک عورتیں تو اپنی خوشیوں کو اپنے شوہر کی خوشیوں پہ قربان کر کے رکھ دیتی، اپنی رضا کو اپنے شوہر کی رضا پہ قربان کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتی، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت جہنمی ہے اور کون سی عورت جنتی ہے؟ پوچھا گیا حضرت کون سی عورت جنتی ہے اور کون سی عورت جہنمی ہے؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، جس عورت کو شوہر کو ستاتے ہوئے دیکھو تو پکا یقین کر لینا یہ عورت جہنمی ہے۔ جس عورت کو شوہر کو ستاتے ہوئے دیکھو تو پکا یقین کر لینا یہ عورت جہنمی ہے۔ اور سنو، جس عورت کو شوہر کو خوش کرتے ہوئے دیکھو
راضی کرتے ہوئے دیکھو تو پکا یقین کر لینا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شوہر کی خوشی کے صدقے اس گنہگار بیوی کو بخش دے گا، گنہگار بیوی کو معاف کر دے گا۔ پھر اس کی نماز کو نہ دیکھنا، اس کی تہجد کو مت دیکھنا، اس کی عبادات کو مت دیکھنا۔ عبادات کم ہوگی تو کوئی بات نہیں، یہ عبادت بھی اس کے لیے بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ میں استخارے کی نیت کر کے سویا ہوا تھا، استخارے کی نیت کر کے سویا ہوا تھا تو خواب میں نے کیا دیکھا؟ قبرستان کے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا، قبرستان کے مردوں کو چیختے ہوئے چلاتے ہوئے دیکھا، زار و قطار روتے ہوئے خون کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا۔ کہتا ہے خواب کی دنیا میں ان قبرستان کے مردوں کے پاس گیا، پوچھا، رونے کی وجہ پوچھی، اس قدر زار و قطار چیخنے کی وجہ پوچھی، تو ان مردوں نے مجھے کہا کہ فلاں علاقے کی ایک گنہگار عورت فوت ہو گئی ہے، اسے ہمارے قبرستان میں دفنانے کو آ رہے ہیں، خدارا ہمیں اس عورت سے بچا لو، اس عورت کو اس قدر قبر کے اندر عذاب ملنے والا ہے کہ وہ عذاب دیکھ کر ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اس عذاب کو دیکھ کر ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو اس بدکردار عورت کو ہم سے بچا لے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو اس گنہگار عورت کو ہم سے بچا لے۔ اللہ والا کہتا ہے کہ بس یہ سننا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھا، سیدھا قبرستان کی طرف گیا، دیکھا گورکن قبر کھود رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کی قبر کھود رہے ہو؟ اس نے وہی کہا کہ فلاں نام کی ایک عورت فوت ہو گئی ہے، فلاں علاقے کی ایک عورت مر گئی ہے، اسی کے لیے قبر کھودی جا رہی۔ میں نے قبر کھودنے سے روک دیا، میں نے کہا قبر مت کھولو۔ میں نے اسے رات والا خواب سنایا، یہ خبر پھیلتی گئی، اس کے شوہر کے کانوں تک پہنچی۔ اس کا شوہر عقل مند تھا، سمجھدار تھا، اس نے اپنی بیوی کی قبر قبرستان سے باہر کہیں کھدوائی، باہر تدفین کی۔ تدفین کرتے وقت لوگوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر تپش ہی تپش ہے، اس قدر تپش تھی، ایسے لگ رہا تھا جسے جہنم کی تمام کھڑکیاں قبر کی طرف کھول دی گئی۔ خیر لوگوں نے اس کی تدفین کی، اسے دفن کرنے کے بعد اللہ والا کہتا ہے جب میں نے اس کے شوہر سے پوچھا کہ آخر تیری بیوی کون سے ایسے گناہ کیا کرتی تھی کہ آج اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، تو اس کے شوہر نے مجھے ایک ہی بات کہی، اس کا ایک ہی گناہ بیان کیا۔ شوہر کہنے لگا ویسے تو اس کے اندر لاکھوں خامیاں تھی، لاکھوں عیب تھے، لاکھوں گناہ تھے، ان گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا کرتی تھی، حالانکہ میں اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، اس کی ہر ایک خواہش پوری کی، اس کی ہر ایک تمنا پوری کی، لیکن بدلے میں وہ طلاق کا مطالبہ کرتی تھی کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تیرے جیسے جانور کے ساتھ میں زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔